تکلیف زدہ انسان پر صبر اتار دیا جاتا ہے۔ اس کی امی شاید ٹھیک ہی کہتی تھیں، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو تائی کے رویے کی وجہ سے کڑتا رہتا تھا۔ وہ اپنے تایا کے گھر اپنی والدہ عالیہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ابو ایک معمولی سے سرکاری کلرک تھے تو گزر بسر ہو جاتی، لیکن ان کی اچانک موت کے بعد جب ان کے نان نفقے کا بوجھ تایا پر پڑا تو تائی سے یہ بات برداشت نہیں ہو پائی، اور وہ جو پہلے ہی کرخت مزاج تھیں اب کسی کے بھی سامنے انہیں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتی تھیں۔ امی چونکہ ان سے عمر میں کافی چھوٹی تھیں اس لیے انہوں نے کبھی بھی پلٹ کر جواب نہ دیا۔ ابو کی پینشن جو تایا کے ہاتھ میں ہی آتی تھی، جس سے انہیں کھانا کھانے اور پہننے اوڑھنے کا کپڑا فراہم کرنے پر تانا نہیں ملتا تھا۔ لیکن ایک باپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جس سے یہ نعمت واپس لے لی گئی ہو۔ ابو اگرچہ تایا کی نسبت بہت کم درجے کے ملازم تھے، مگر انہوں نے نگار کو ہمیشہ سونے کا نوالا ہی کھلایا تھا۔ ان کے ہوتے وہ اچھے اسکول میں پڑھتی تھی، پہننے اوڑھنے کو بہترین سے بہترین لباس تھا۔ لیکن باپ کی وفات کے بعد تو زندگی بہت کٹھن ہو چکی تھی، اوپر سے تائی کی گھوریوں سے وہ سخت عاجز تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ اس پر بھی انہیں اعتراض ہوتا کہ کسی ریاست کی مہارانی کی طرح پلنگ توڑتی رہتی ہے، حالانکہ نگار کی شکل دیکھتے ہی خود ان کی تیوری چڑھ جایا کرتی تھی۔ عالیہ کے تعلقات سمینہ تائی سے سازگار رہتے تھے اور اسی وجہ سے امی کا ہر وقت خود کو کام میں الجھائے رکھنا تھا۔ سارا کچن عالیہ ہی سنبھالتی تھی، جبکہ تائی صرف نگرانی کیا کرتی تو اس کا دل جل کے کباب ہو جاتا۔ جو حیثیت تائی کی تھی وہی اس کی امی کی بھی تھی، لیکن صرف ابو کے نہ ہونے سے گھر میں ان ماں بیٹی کی حیثیت ہی بدل چکی تھی۔ تائی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی تالیہ نگار کی ہم عمر تھی اور مزاج میں اپنی ماں کے بالکل برعکس۔ اپنی امی کے تلخ رویے پر وہ اکثر ہی شرمندہ ہو جایا کرتی تو نگار کو اس پر بہت پیار آتا۔ اس ماحول میں ایک تالیہ ہی تھی جس کو دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ وہ بلا کی حاضر جواب اور خوش مزاج لڑکی تھی، زندگی جینے کا فن جانتی تھی اور اکثر تو اپنی ماں کو بھی سنا دیا کرتی جب کبھی وہ نگار کو بلا وجہ ڈانٹے جاتی۔ تالیہ کا بھائی معاذ شادی شدہ تھا، اس کی ایک بیوی ہنا ایک واجبی شکل و صورت کی مالک تھی، جبکہ معاذ اچھا خاصا خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش لباس بھی تھا، تو ہنا شدید احساس کمتری کا شکار رہتی۔ ان کی ایک بیٹی عروب تھی جس کی عمر 2 سال کے لگ بھگ تھی۔ معاذ بھائی تالیہ اور نگار میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ نگار نے BA کلیئر کیا تو قریبی ایک اسکول میں ملازمت شروع کر دی۔ تائی نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ ان کے خیال میں فالتو بیٹھ کر روٹیاں توڑنے سے بہتر یہی تھا کہ وہ کچھ پیسے ہر مہینے ان کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ مگر مسئلہ اس وقت ہوا جب اس کو پہلی تنخواہ ملی۔ نگار کے لیے وہ لمحہ بہت قیمتی تھا جب اس نے تنخواہ اپنی امی کے ہاتھ پر رکھی۔ عالیہ نے نم آنکھوں سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھا اور اس میں سے چند 100 نکال کر باقی اس کو تھما دیے۔ یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے بیٹا، اس سے تم بس اپنی ضروریات پوری کرنا۔ وہ چیزیں جنہیں تم حسرت سے دیکھا کرتی تھی انہیں خریدنا۔ اچھے کپڑے بنوا لو، بہت بے رنگ ہو گئے ہیں۔ عالیہ نے محبت سے اس کے بال سنوارے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی تائی کو پتنگے لگ گئے۔ اپنی ماں کو جو پیسے پکڑا رہی ہو، پیسے تم مجھے بھی تو دے سکتی تھی، مگر نہ بھائی نہ، کیسے چپکے سے دونوں ماں بیٹی حصہ بانٹ رہی ہیں۔ اور عالیہ کتنی گھنی ہو تم، کہنا چاہیے تھا نا بیٹی کو کہ مجھے پکڑا ہے پیسے، مگر اتنی رقم دیکھتے ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لی تم نے۔ نیچی آواز میں شعلہ جوالا بنی ہوئی سمینہ بولی، کیونکہ اس کے تایا گھر پر تھے اور بہرحال ان کے غصے سے وہ بھی دبتی تھی، جو کہ شاذ و نادر ہی آیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے تائی جان، یہ رقم آپ رکھ لیں۔ نگار کے مصلحتانہ انداز میں کہنے پر عالیہ اور سمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، دو مجھے۔ ہاتھ آگے بڑھاتے سمینہ نے کہا تو نگار اطمینان سے مسکرائی۔ جی ضرور تایا جان۔ اپنے تایا کو آواز دے کر کمرے سے بلاتی وہ سمینہ کو بوکھلانے پر مجبور کر گئی۔ سوالیہ نظروں سے تایا کے دیکھنے پر وہ ان کے قریب گئی۔ تایا جان، آج مجھے میری سیلری ملی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کچھ پیسے امی کو دیے ہیں، باقی میں تائی جان کو دینے لگی ہوں۔
ٹھیک ہے نا؟ معصومیت سے کہتی نگار کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرائے۔ نہیں بیٹا، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، تم اپنے پاس رکھو یا اپنی امی کو دے دو، مگر سمینہ تمہاری رقم لے کر کیا کرے گی؟ اس کو گھر کے خرچے کے لیے میں خطیر رقم ہر ماہ دے دیتا ہوں، اس رقم سے تم بس انجوائے کرو، اور سمینہ بچی پیسے دے تو تم نے لینے نہیں ہیں۔ جاتے جاتے وہ اپنی بیوی کو تنبیہ کرنا نہیں بھولے تھے، کیونکہ وہ ان کی فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ سمینہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اپنی امی کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ تالیہ کو بھی اس نے اسی اسکول میں جاب کرنے کا مشورہ دے دیا تھا، اور جیسے ہی وہاں ٹیچر کی ضرورت پڑی اس نے تالیہ کا نام پیش کیا، اور یوں وہ دونوں ایک ساتھ اسکول آنے جانے لگی۔ لیکن سمینہ کو نگار ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اکثر وہ اپنی بیٹی کو نگار کے ساتھ خوش گپیاں لڑانے پر لتاڑ کر رکھ دیا کرتی، لیکن وہ بھی مہا ڈھیٹ تھی، ماں کی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ عید پر معاذ بھائی سب کے لیے کپڑے لے کر آئے تھے، گو کہ وہ ہر سال ہی لایا کرتے تھے، مگر اس بار انہوں نے کھلے ہاتھ سے پیسہ خرچ کر دیا تھا۔ سب کو ایک ایک سوٹ پکڑاتے ہوئے انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو بھی ایک پیکٹ پکڑایا، لیکن ہنا صدا کی احساس کمتری کا شکار اور حاسد عورت تھی۔ اس کو اپنا سوٹ کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ یہ کیسا رنگ اٹھا لائے ہیں، بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں ایسے بھڑکیلے رنگ نہیں پہنتی، پھر بھی یہ چیختا ہوا لال رنگ اٹھا لائے۔ سب کے سامنے اتنی محبت سے لائے ہوئے تحفے پر یہ رائے دیتے ہوئے وہ سب کو ہی بے حد بری لگی۔ معاذ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ آئے ہائے ہنا، اتنا تو پیارا سوٹ ہے تمہارا، بھائی معاذ آئندہ سے اسے پیسے دے دیا کرو، اپنی پسند کا لے لیا کرے گی۔ مجھے تو میرے بیٹے کا لایا ہوا جوڑا بہت پسند آیا، کیوں تالیہ؟ بالکل، اور امی اور بھابھی آپ کا سوٹ بہت پیارا ہے۔ تالیہ نے بھی تائید کی۔ بھابھی آپ میرے سوٹ کے ساتھ ایکسچینج کروا لیں، آپ کو ہلکے رنگ پسند ہے نا، تو میرا لائٹ پنک ہے۔ ارے نہیں، یہ تو میں تمہارے لیے لایا تھا، لڑکیوں پر ہلکے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ نگار نے ہنا کو آفر کی تو معاذ نے فوراً اسے روکا، جس کو دیکھتے ہنا کے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی۔ ہاں، یہ تم اپنا والا سوٹ مجھے دو، یہی سوٹ سلواؤں گی میں، ہنا نے جتاتی نظروں سے معاذ کو دیکھ کر کہا، تو سب اس کی عقل پر افسوس کر کے رہ گئے۔ معاذ کا مطلب تھا کہ غیر شادی شدہ پر ہلکے رنگ اچھے لگتے ہیں، مگر ہنا اسے کسی اور ہی معنوں میں لے گئی تھی۔ یار تم نے نہیں تبدیل کروانا تھا بھابھی کے ساتھ سوٹ، بھائی بھابھی کے لیے سوٹ اپنے فیورٹ کلر میں لے کے آئے تھے، مگر ان کو سمجھائے کون یہ بات؟ چلو چھوڑو بھی، وہ خوش رہیں، ہمیں اور کیا چاہیے۔ تمہیں پتہ تو ہے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا اگر وہ بھائی کا لایا ہوا کوئی سوٹ بھی نہ سلواتی۔ تالیہ کو سمجھاتی نگار نے عید کے کپڑے استری کرتے ہوئے کہا، جو سل کر آ گئے تھے، اور بلا شبہ نگار کا سوٹ سب سے پیارا تھا۔ عید کے روز جب ہنا نے پنک اور نگار نے اسی سرخ رنگ کا سوٹ پہنا تو سرخ رنگ کے آگے پنک بہت پھیکا لگ رہا تھا، جس کا اندازہ ہنا کو بھی ہو چکا تھا۔ غصے سے فوں فاں کرتے وہ کچن میں برتن پٹک رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھ کر رہ گئے۔ نگار نے ہنا کے تیور دیکھتے کپڑے ہی چینج کر لیے کہ اگر غلطی سے بھی کسی نے اس کے جوڑے کی تعریف کر دی تو اگلا پچھلا سارا غصہ ہنا نکالنے لگے گی، اور بیچارے معاذ بھائی شرمندہ ہوتے پھریں گے۔ مگر پھر بھی وہ خون آشام نظروں سے نگار کو دیکھتی اور کبھی معاذ کو، مگر صد شکر کہ اس نے کوئی بھی واویلا نہیں کیا تھا۔ مگر ہنا کو نگار سے شدید قسم کی چڑ ہونے لگی تھی، شاید وہ اس کے حسن سے خائف تھی، گو کہ نگار بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن ایک انوکھی سی ملاحیت تھی اس کے نقوش میں، اور پھر جب وہ ابرو اچکا کر اگلے بندے کی بات کا جواب دیتی تو ہنا کو زہر سے بھی بری لگتی، کیونکہ اس طرح سے وہ مزید پرکشش لگا کرتی تھی۔ ہنا نے معاذ کا جینا دھوبر کر رکھا تھا، ان دونوں پر شک کر کے۔ اس کی زبان کے آگے خندق تھی۔ معاذ اس وقت سے ڈرتا تھا جب اس کے یہ واہیات الزامات نگار یا اس کی چاچی کے کانوں میں پڑتے، وہ ان کو کیا منہ دکھاتا، کیونکہ وہ واقعی نگار کو بہن ہی سمجھتا تھا۔ لیکن ہنا کو یہ بات کون سمجھاتا، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان کے گھر پر قیامت اس دن ٹوٹی جب تایا کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ نگار ایک بار پھر سے یتیم ہو گئی
اور تائی نے اس پر زندگی مزید تنگ کر دی، کیونکہ ہنا کو تائی کی سپورٹ حاصل تھی، معاذ پر گھر کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، وہ صبح کا گیا شام کو واپس آتا۔ نگار اور ہنا کی اب دو بدو لڑائی ہونے لگی، گھر کے چھوٹے موٹے کاموں سے لڑائی شروع ہوتی اور پھر آخر کار نگار کے کردار کو ہنا ادھیڑ کے رکھ دیتی، جواباً نگار بھی اس کا بھرپور مقابلہ کیا کرتی۔ توبہ توبہ، کیسی زبان ہے عالیہ تمہاری بیٹی کی، یہ تربیت کی ہے تم نے نگار کی، برداشت نام کی چیز نہیں ہے اس میں تو، کیا کرے گی یہ اپنی ساس کے ساتھ؟ توبہ ہے بھائی، تائی نے بھڑکتے ہوئے اس کی امی سے کہا۔ خوب جی بھر کر ایک انسان کا ضبط آزمائے اور پھر جب وہ پھٹ پڑے تو اسے کہیں کہ تم میں تو برداشت ہی نہیں ہے۔ نگار نے تائی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ عالیہ اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی۔ خدا کے لیے نگار چپ رہا کرو، تمہاری زبان سے بہت تنگ ہوں میں۔ امی آپ بھی مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہیں، وہ کس طرح میرے کردار پر باتیں کرتی ہے، مجھے اور معاذ بھائی کو کیسے رگیدتی ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے؟ اس سے اچھا ہے میں مر جاؤں تاکہ اس گھر میں سکون آ جائے۔ دلیری سے اس کے کہنے پر عالیہ کا کلیجہ منہ کو آیا۔ میری زندگی میں ہے ہی کون نگار تمہارے سوا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو نگار کو اپنی بات کی سختی کا ادراک ہوا۔ امی، ہم کہیں اور نہیں جا سکتے جہاں ایسا ماحول نہ ہو، جہاں کوئی تائی اور ہنا بھابھی جیسا انسان نہ ہو۔ کیا میرے ننیال میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ماموں خالہ وغیرہ، جہاں ہم کم از کم عزت کی زندگی گزار سکیں؟ پے در پہ اس کے سوالات عالیہ کو تکلیف سے دوچار کر گئے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ ایک بڑا بھائی اور دو بہنوں کی سب سے لاڈلی چھوٹی بہن ہوا کرتی تھی وہ، اور پھر کیسا طوفان اس کی زندگی میں آیا جو سب کچھ بہا کر لے گیا، اس کی پہچان، اس کی خوشیاں اور اس کا میکا بھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب علیحہ 12ویں جماعت میں تھی۔ وہ اور اس کی پڑوسن شازمین اکٹھے ہی کالج جایا کرتے تھے۔ گھر میں ابا، اماں، ایک بھائی عاشر اور 2 بہنیں عدیلہ اور انیلہ تھیں۔ علیحہ ان میں سب سے لاڈلی تھی۔ شازمین کو کالج سے واپسی پر ایک لڑکا بہت پریشان کیا کرتا تھا۔ اس نے بارہا اسے سمجھایا کہ گھر میں اپنے ابا یا بھائی کو بتائے، لیکن وہ کہتی تھی کہ گھر والے پڑھائی چھڑوا دیں گے۔ تو علیحہ نے راستہ تبدیل کرنے کا سوچا، اور جب اس پر عمل کیا تو اگلے ہی دن وہ اس تبدیل کیے جانے والے راستے پر بھی کھڑا تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک اور لڑکے کا اضافہ بھی ہو چکا تھا، جس کا حلیہ خاصا اوباش قسم کا تھا۔ گلے میں لٹکتی چین اور بدرنگی پھٹی ہوئی جینز پہنے، ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ دبائے، بار بار اس کا سٹا لگاتے ہوئے وہ بہت ہی گنڈا لگ رہا تھا۔ علیحہ ان دونوں کو دیکھ کر تپ کر رہ گئی اور بغیر سوچے سمجھے ان دونوں کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی۔ شازمین اسے روکتی رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں ہمارا پیچھا کرتے ہو؟ شرم نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ اگر آئندہ راستے میں نظر آئے تو اپنے بھائی سے کہہ کر تمہارا وہ علاج کرواؤں گی، سدا یاد رکھو گے۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑی، جب اس لفنگے نے علیحہ کے بازو کو پکڑتے اسے اپنی طرف موڑا تھا۔ اس کی اس جرت پر اس نے خونی نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو ابھی تک اس کی کلائی تھامے ہوئے تھا۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اسی ہاتھ کا زبردست تھپڑ وہ اس کے چہرے پر رسید کر گئی۔ شازمین نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ اس لفنگے نے سرد نظروں سے علیحہ کو دیکھا۔ دوسرا لڑکا شازمین اور علیحہ کو دیکھ کر دانت پیستے آگے بڑھا۔ رکو فیض، میں خود دیکھ لوں گا، سرد آواز میں کہتے اس نے علیحہ کو سر تا پیر غور سے دیکھا۔ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اب جو ہوگا اس کے لیے پیشگی معذرت۔ سائیڈ سمائل پاس کرتا ہوا وہ وہاں سے اپنے چیلے کو لیے جا چکا تھا۔ اس بات کو علیحہ بھول چکی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اب کون سا طوفان اس کی زندگی تباہ کرنے والا ہے۔ کالج سے واپسی پر علیحہ کے اغوا کی خبر گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی علیحہ کو بازیاب کروا لیا جائے، مگر اغوا کار نے ایک بار ہی فون کیا تھا، جس میں صرف اطلاع دی گئی تھی کہ علیحہ کو آپ لوگوں سے اب کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی کی زندگی چن لی ہے۔ گھر والوں نے اس بیانیے پر رتی برابر یقین نہیں کیا تھا، مگر علیحہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ علیحہ کو اغوا ہوئے 3 دن ہو چکے تھے جب انہیں ایک خط موصول ہوا۔ علیحہ کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی عبارت کا لب لباب یہ تھا
کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی ہے، اغوا نہیں ہوئی، اور اب اس کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ بہنیں اس کی لکھائی پہچانتی تھیں، سو سب سچائی جان کر ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ مزید کسر علیحہ کی سرخ دوپٹے اوڑھے تصویر نے نکال دی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اس کے والد یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور زمانے میں رسوائی کے ڈر سے وفات پا گئے۔ ان کے گھر میں اب علیحہ کی بات کرنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا۔ دوسری طرف علیحہ یہ جان کر سن رہ گئی کہ اس مہروز نامی شخص نے ایک تھپڑ کا بدلہ اس کے اغوا کی صورت میں لیا ہے۔ مسلسل 1 ہفتہ وہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ ایک عورت اسے 3 وقت کا کھانا دے جایا کرتی تھی اور پھر دروازہ باہر سے بند کر جاتی۔ 2 آدمی اور ایک عورت اس کی نگرانی کے لیے مامور تھے۔ پھر ایک دن وہ چلا آیا، ویسے ہی حلیے کے ساتھ، آنکھوں میں خباثت لیے۔ اس کو ایک سرخ دوپٹہ اوڑھاتے اس نے نکاح خواں کے آنے کی اطلاع دی، جس پر وہ بل کھاتی ناگن کی طرح اس پر جھپٹی، لیکن مہروز نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ لگاتے اسے اس کی اوقات یاد کروائی۔ اپنی عزت کے عوض اسے نکاح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس پر سے پہرے ہٹا دیے گئے تھے کہ اب نکاح ہو چکا ہے، وہ کہاں بھاگے گی، لیکن مہروز باہر سے تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر شے موجود تھی۔ چند روز بعد اس کی واپسی ہوئی تو شازمین اور فیض اس کے ساتھ تھے۔ شازمین اس لڑکے فیض سے محبت کرتی تھی، لیکن گھر والوں سے ڈرتی تھی۔ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں علیحہ بتا نہ دے، تبھی اس پر یہ ظاہر کرتی کہ لڑکا راستے میں تنگ کرتا ہے، جبکہ یہ اس کی دلی خواہش تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ فیض کے ساتھ اس کی شادی کے لیے فیملی کا ماننا مشکل تھا، کیونکہ وہ بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا، جبکہ مہروز 3 لوگوں کا قاتل تھا اور پولیس کی نظروں میں اشتہاری بھی تھا۔ مگر علیحہ کی دوست شازمین کی خود غرضی اسے لے ڈوبی۔ علیحہ ٹوٹا ہوا مان لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ صد شکر کہ مہروز نے اسے ابھی تک چھوا نہیں تھا، ورنہ شاید وہ خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا ڈالتی۔ ابا کے انتقال کی خبر شازمین نے دی تو وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ شازمین نے اس سے بہتیرا معافیاں مانگی، مگر اب کیا فائدہ تھا، وہ کس منہ سے گھر جاتی۔ مہروز فیض اور شازمین کو چھوڑنے کا رہا۔ جب اس کے قریب آیا تو علیحہ بدک کر دور ہوئی۔ آج تمہارے اور اپنے بیچ ہر دیوار گرا دوں گا، تیار رہنا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ بدماش سے بھی بڑھ کر لگا۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی علیحہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ اب وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی، اسے ہر حال میں ادھر سے نکلنا تھا۔ وہ کیسے اس لٹیرے کو اپنا آپ سونپ دیتی جو اس کے باپ کا قاتل تھا؟ دروازے کی جھری سے اس کے دیکھنے سے باہر اسے کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا۔ شاید یہ گھر کسی نئی کالونی میں بنایا گیا تھا جہاں کم گھر تھے۔ دفتن اس نے ایک آدمی کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ آواز لگا کر اس کو بلایا تو وہ الجھن بھری نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، کسی بھی طرح، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ اس کی 1000 منتیں ترلے کرنے پر اس آدمی نے باہر لگے تالے کو توڑ کر علیحہ کو باہر نکالا، اور جیسے ہی وہ دونوں گھر سے کچھ فاصلے پر پہنچے تو پولیس وین آتی دکھائی دی۔ انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ علیحہ اور وہ شخص حواس باختگی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تبھی اس انجان شخص نے علیحہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ دیوار کی اوٹ میں کیا۔ جب مہروز بائک پر آتا دکھائی دیا، پولیس نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ جب پسٹل نکالتے اس نے خود کو بچانے کے لیے ایک پولیس اہلکار کو گولی مار دی۔ جواباً فائر کیے جانے سے مہروز کی گردن میں گولی لگی، جس کی وجہ سے وہ منٹوں میں سرد پڑ گیا۔ پولیس والے اس کی لاش لے گئے۔ علیحہ اور وہ شخص کتنی دیر سناٹے میں گھرے کھڑے رہے، جب اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ اس کی اڑی رنگت صورت دیکھ کر اس شخص کو بے اختیار علیحہ پر ترس آیا۔ اپنی ساری کتھا اس شخص کو سناتے وہ رو پڑی جس کا نام سبحان تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر والوں نے اسے دیکھتے ہی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اپنی صفائی دیتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر اس نے شازمین کا بتایا تو شازمین، جو کہ اپنے گھر میں ہی موجود تھی، موقع پر صاف مکر گئی کہ علیحہ خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے اس کی پاک دامنی پر الزام لگا رہی ہے۔
صبح سے شام ہو گئی مگر گھر والوں کو رحم نہ آیا تو سبحان اسے اپنے ساتھ لیے قریبی پارک میں آ گیا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہاں چھوڑوں آپ کو؟ سبحان نے کہا تو علیحہ جس کا رو رو کر برا حال تھا سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے پھر سے رو پڑی۔ ریلوے اسٹیشن لے چلے۔ وہاں سے کہاں جانا ہے؟ کسی رشتہ دار کے ہاں؟ گھر والوں نے قبول نہیں کیا، رشتہ دار تو تھوکیں گے بھی نہیں، تلخی سے کہتی وہ ہنس پڑی۔ ریل گاڑی کے نیچے آ کر جان دے دوں گی، موت تو قبول کر لے گی نا۔ علیحہ نے ایسی بے بسی سے کہا کہ سبحان کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ اس کی بات پر ہونک ہوئی۔ میرے ساتھ بھی زندگی آسان نہیں ہوگی مگر اپنی پوری دلی آمادگی سے میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ فی الحال مقصد آپ کو سہارا دینا ہے، آگے آگے محبت بھی ہو جائے گی۔ کیا آپ کو میرا ساتھ قبول ہے؟ علیحہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سو وہ سبحان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئی۔ اس کی سرکاری نوکری تھی، ان کے شہر سے کافی دور پوسٹنگ ہوئی تھی۔ 1 سال بعد وہ اپنے شہر پوسٹنگ کروانے میں کامیاب ہوا۔ جب اس کے جانے میں چند روز بچے تھے تب علیحہ اس کی زندگی میں آئی۔ سبحان نے اس کے ماضی کی ہر تلخ یاد کو فراموش کرنے میں اس کی بے حد مدد کی۔ اس کا نام بھی علیحہ سے عالیہ رکھ دیا۔ اس کی جیٹھانی سمینہ تنک مزاج عورت تھی مگر عالیہ کو ہر حال میں وہاں ایڈجسٹ کرنا تھا۔ لیکن سبحان کی موت کے بعد اس کی بیٹی نگار پر یہاں زندگی تنگ ہو رہی تھی اور آج اس کے ننیال کے متعلق سوالات کو سن کر اسے اپنا میکہ بے طرح یاد آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمینہ کی والدہ کافی عرصے سے بیمار تھیں اور وہ کئی دنوں سے انہی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ گھر کا ماحول کسی حد تک پرسکون تھا کہ ان کی والدہ کی موت کی خبر آ گئی۔ سب گھر والے جا رہے تھے۔ عالیہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ سمینہ کا میکہ اسی شہر میں تھا جہاں عالیہ نے اپنا بچپن گزارا تھا اور اپنی زندگی کے وہ ماہ و سال گزارے تھے جن کو چاہ کر بھی وہ فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو سمینہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ عالیہ نے اسے سنبھالا، باقی گھر والے بھی دکھ سے بے حال تھے۔ جب تعزیت کے لیے آنے جانے والے لوگوں میں سے ایک کی نظر عالیہ پر پڑی اور عین اسی وقت عالیہ نے بھی ادھر دیکھا تو ساتوں آسمان ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اتنے عرصے بعد اپنی بڑی بہن انیلا کو دیکھتے عالیہ کا دل گداز ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی پرانی ہر بات یاد آتے وہ اپنے قدم روک گئی۔ لیکن انیلا دیوانہ وار اسے اپنے ساتھ لپٹائے رونے لگی۔ کسی نے ان پر توجہ نہ دی کیونکہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی کوئی رشتہ دار ہیں جو عرصے بعد ملی ہیں۔ میں وہی ہوں آپی جسے آپ نے گھر سے نکالا تھا، جو ابا کی موت کی ذمہ دار ہے۔ سرد لہجے میں عالیہ کے کہنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہیں پاس ہی گھر ہے میرا، خدا کے لیے میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ سب تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں علیحہ، خدا کے لیے چلو، بھائی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، وہ تمہیں یاد کر کر کے روتے ہیں۔ امی سچائی جاننے کے کچھ عرصے بعد ہمیں چھوڑ کر ابا کے پاس چلی گئی تھی۔ ماں کے بارے میں سن کر وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اگلے دن وہ دل کو مضبوط کرتے وہاں چلی گئی کیونکہ انیلا اسے لینے آئی تھی۔ وہاں کافی لوگ جمع تھے، انیلا، عدیلہ اور عاشر بھائی کی فیملی، ان کے بچے جو اب ماشاء اللہ بڑے بڑے تھے، کچھ کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بھائی نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو وہ رونے لگی۔ کیسے یقین آ گیا اب بھائی کہ آپ کی بہن بے قصور تھی؟ روتے روتے اس نے پوچھا تو وہ اسے اپنے ساتھ لگائے رونے لگے۔ شازمین کے اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ دوبارہ شادی ہوئی تو وہ بھی نہ چل سکی کیونکہ شازمین خود بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہے جو کہ بہت اندر تک پھیل چکا تھا۔ تب اسے اپنے گناہ یاد آئے اور ان کا کفارہ ادا کرنا بھی۔ اسی نے ہمیں سچائی بتائی تھی، ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا بیٹا مگر وقت نے ہمیں بہت بڑی سزا دی۔ ہر خوشی تمہارے بغیر ادھوری لگا کرتی اور ہم ضمیر کے کوڑے الگ برداشت کرتے۔ ہمیں معاف کر دو علیحہ بیٹا۔ وہ پھر سے رونے لگے تو عالیہ نے ان کے ہاتھ تھامے۔ نگار کو عاشر نے اپنے پاس بلایا۔ میری بھانجی تو بالکل امی جیسی ہے نا علیحہ؟
نگار کی حیران شکل دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے بولے تو عالیہ مسکرا دی۔ میں نے نام بدل لیا تھا بھائی، عالیہ نام سے پکارے مجھے، میرے شوہر کا دیا نام مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہاں سے واپسی پر عالیہ نے عاشر سے اپنے بیٹے راحیل کی نگار کے ساتھ رشتے کی بات کی اور نگار سے رائے لینے کا کہا۔ عالیہ کی تو جیسے دلی مراد برائی، وہ خود اپنی بیٹی کو اس کے ددیال کے ماحول سے الگ کرنا چاہتی تھی اور اللہ نے سدے باب کر دیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اب سمینہ بھابی اور ہنا کے طعنوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ساتھ ہی ساتھ معاذ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ جہاں تک نگار کی رائے جاننے کا تعلق تھا تو وہ اس کی بات سے انحراف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں راحیل کا سراپا آیا جو کہ کڑیل جوان اور بے حد ملنسار انسان تھا۔ یقیناً نگار خوش نصیب تھی۔ بے شک معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔